बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जाली आमिल हक खतीब अब हमें धमकियां देने पर उतर आया है। जान से मारने की धमकियां दे रहा है, कत्ल करने की धमकियां दे रहा है, और ये धमकियां बराह रास्त हक खतीब की जानिब से दी जा रही हैं। इससे पहले तो उसके चेले चमाटे धमकियां दे रहे थे कि आपको मार दिया जाएगा, फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाएगा, मेरे अकीदे और ईमान पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब इन चेले चमाटों का नाम निहाद लीडर हक खतीब खुद मैदान में आ गया है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि वो खुद डरा हुआ है। डर यह है कि कहीं हम उसके आस्थाने पर जाकर उसे उसके मुरीदों के सामने और सारी दुनिया के सामने उस ही की नाम निहाद करामात जो कि असल में करतब है करके बेनकाब ना कर दें। लेकिन हक खतीब साहब, मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे भी वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज मैं हक खतीब के आस्थाने पर जाऊंगा, इसे इसके अपने लोगों के सामने बेनकाब करूंगा, लाइव कैमरों की मौजूदगी में पाकिस्तान के अवाम के सामने बेनकाब करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बड़े अहम काम मुझे करने हैं। इसकी एक एक करतूत को मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए बेनकाब करना है। वादा लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह इख्तितामे का इसके नाम निहाद आस्थाने पर जाकर इसके खिलाफ तमाम तर सबूत लाइव कैमरों की मौजूदगी में दुनिया के सामने पेश करके मैं कहूंगा कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब यह जिम्मेदारी है उलमाए अहले सुन्नत की, अब यह जिम्मेदारी है पाकिस्तान के इदारों की, अब यह जिम्मेदारी है पाकिस्तान की अथॉरिटीज की कि वो इस ड्रामे, इस नौटंकी, इस ढोंग के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। तो अब ये आ गए हैं बराह रास्त धमकियां देने पर। 14 फरवरी को हमारे दोस्त हैं अवैस साहब, उन्होंने एक तारीख का ऐलान किया था कि इस तारीख को वो कोशिश करेंगे कि वो आमने सामने ले आए पीर हक खतीब साहब को और हमारे जो सवालात हैं हम उनके सामने रखें। उससे तो राह फरार इख्तियार करते रहे हक खतीब साहब, लेकिन हमारे इस दावे को तकवीयत मिली उनके एक ऐलान से कि ये मजहब का इस्तेमाल करते हैं, ये खत्मे नबूवत के नारे का इस्तेमाल करते हैं अपने मकरूह कारोबार को, अपने इस धंधे को जारी रखने के लिए, जब उन्होंने 14 तारीख को ही खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस रख ली अपने आस्थाने पर। अब आप सोचिए कि एक तारीख जो कि ज़ाहिर एक और मुनासिबत से मशहूर है, वैलेंटाइंस डे के हवाले से, और उस दिन के हवाले से अवैस साहब ने कहा कि चलें इस दिन ज़रा एक मोहब्बत का पैगाम लेके मिलवाने की कोशिश करता हूं मैं। उस दिन इस डर से कि कहीं हम इस शख्स को इसके आस्थाने पर जाकर बेनकाब ना कर दें, इस शख्स ने 14 फरवरी को खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस रख ली अपने आस्थाने के ऊपर, ताकि जब हम वहां जाएं तो यह वाविला किया जा सके कि देखें जनाब, खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस को बदमजा करने के लिए, उसे ताराज करने के लिए, उसे डिस्टर्ब करने के लिए इकरार ने एक कार्रवाई की और अल्टीमेटली वो ये साबित कर सके कि नऊज़ बिल्ला हम खुदा न खास्ता खत्म नबूवत के किसी नारे के खिलाफ हैं। मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि मैं खत्म नबूवत के मुनकरीन पर भी लानत भेजता हूँ और 10 बार लानत भेजता हूँ उस बदबख्त के ऊपर जो खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करता है अपने कारोबार के लिए, अपने धंधे के लिए, अपनी जाली करामतों के लिए, जो कि असल में एक करतब है और असल में एक ट्रिक है। तो जरा मुलाहिजा कीजिए, इस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करते हुए इस शख्स ने कहा कि जो प्यार से आएगा वो तो ठीक है, लेकिन जो उसके अलावा आएगा उसके लिए हमारे पास तलवार है। मोहब्बत से को आए तो हम फूल देते हैं, मोहब्बत के अलावा आए तो फिर वो सिद्दीक की तलवार भी हमारे हाथ में मौजूद है। हाँ जी, तो जनाब जो प्यार से आएगा, यानी जो तो इनको मानता है इस जाली शख्स को, उसके लिए तो ठीक है, दरवाजे खुले हुए। लेकिन जो सवाल करने के लिए जा रहा है, जिसको एतराज है उन नाम निहाद फ्रॉड्स के ऊपर, उन करतबों के ऊपर, उन ट्रिक्स के ऊपर, नजरों के उस धोखे के ऊपर कि जिसकी बुनियाद पर ये खुद को वली अल्लाह कहता है, और वो सवाल करने की नीयत से जाएगा, तो ये साहब कह रहे हैं कि मेरे पास तलवार है। तो हुजूर, हर तरह की तलवार का सामना करने के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरा नाम है सैयद इकरारुल हसन और मेरी रगों में है खून हुसैन, तो किसी तलवार से कोई डर नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि क़िबला, मैं आपके आस्थाने पर आऊंगा, लेकिन अपना काम जरा कर लूं। अगर अवैस साहब मुझे कहते हैं कि जी 14 फरवरी को चलना है, तो मैं 14 फरवरी को रावलपिंडी में मौजूद हूंगा। चूंकि इस तारीख का ऐलान उन्होंने किया है, उनका यह इस्तेहकाक है कि वो इसके बारे में फैसला करें, वरना इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब मैं आऊंगा तो फिर इस तरह से आऊंगा कि उसके बाद आप इस धंधे को जारी नहीं रख सकेंगे। ये मेरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे वादा है। बड़ी हैरत अंगेज वीडियोस हैं जो हम आपको दिखाने लगे। जरा बदबख्ती मुलाहिजा कीजिए कि एक नाम निहाद जिन जाहिर होता है एक शख्स के अंदर, और उस शख्स को इस जाली आमिल, इस जाली पीर की जूती दिखाई जाती है, जिसके बाद वो शख्स ढेर हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। लेकिन कमाल बेअदबी, कमाल गुस्ताखी ये है
کہ ان کے ساتھ موجود چیلا اس جعلی عامل کی موجودگی کے اندر یہ کہتا ہے کہ جناب علماء جو پڑھائی کرتے ہیں وہ ایک طرف، علماء جو وظائف بتاتے ہیں وہ ایک طرف، اور میرے پیر کی جوتی ایک طرف۔ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے وہ کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے وہ اس وظیفے میں نہیں ہے۔ یعنی بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ وظائف کو، اللہ کے پاک کلام کو تشبیہ کس چیز سے دی جا رہی ہے، موازنہ کس چیز سے کیا جا رہا ہے، اور اس چیز کو افضل قرار دیا جا رہا ہے جو ایک جعلی عامل کے پیر کی جوتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ کب علماء اہل سنت حرکت میں آئیں گے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس ملک میں مشائخ کب کوئی ایکشن لیں گے، اس ملک میں ادارے کب کوئی کارروائی کریں گے، اس ملک کے اندر ارباب اقتدار کو کب ہوش آئے گی کہ اس طرح کے ایک بے ادب، اس طرح کے ایک گستاخ، اس طرح سے مذہب کا استعمال کرنے والے، حرمت رسول کا استعمال کرنے والے، ختم نبوت کا استعمال کرنے والے شخص کو کھلی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح کے جملوں سے لوگوں کو گمراہ کرے اور اپنی شان بڑھانے کے لیے اللہ کی پاک کلام کی شان کو گھٹائے۔ تو جناب چونکہ 14 فروری کو، جس طرح میں دعویٰ کرتا تھا کہ یہ شخص ختم نبوت کی آڑ لے رہا ہے، تو چونکہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم 14 فروری کو جائیں گے، تو 14 فروری کو ہی موصوف نے ختم نبوت کانفرنس رکھ لی۔ تو اویس صاحب اگر لے چلتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں پھر ایک اور چیلنج کرتا ہوں کہ چلیے ہم 14 فروری کو آپ کی ختم نبوت کانفرنس میں بھی آ جاتے ہیں۔ ایک اور درخواست ہے ہماری کہ میں نظامت کے فرائض سر انجام دوں گا اس کانفرنس کے اندر، میں کمپیر بن جاؤں گا اس کے اندر، آپ سے چند سوال کر لوں گا کہ وضاحت فرما دیں مسئلہ ختم نبوت کی، عقیدہ ختم نبوت کی، تاکہ نوجوان نسل کو پتہ تو چلے نا کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے کیا۔ تو 3-4 سوال کروں گا، باقی آپ کے یہ ٹرکس، آپ کے یہ فراڈ، آپ کے یہ کرتب ہم کسی اور ملاقات پر اٹھا رکھیں گے۔ تو آپ کہیے ایک ویڈیو بنائیں کہ جی موسٹ ویلکم، آپ آئیں، میں آتا ہوں آپ کے ساتھ سٹیج شیئر کرتا ہوں، 4 سوالوں کی اجازت دے دیجئے، یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ کتنا علم رکھتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ یہ بات میں واضح کر چکا اس سے پہلے بھی کہ آج تک اس شخص نے نہ کبھی کوئی حدیث، نہ کبھی کوئی دلیل، نہ کبھی کوئی آیت عقیدہ ختم نبوت سے متعلق کہی، محض نعرہ لگانے سے آپ سپاہ سالار ختم نبوت نہیں بن سکتے۔ آپ آڑ لے رہے ہیں مذہب کی، آپ آڑ لے رہے ہیں اس عقیدے کی، آپ آڑ لے رہے ہیں کرامات کی، اللہ کے ولیوں کی، تصوف کی، طریقت کی، خانقاہوں کی اور درگاہوں کی، اور اس کی آپ کو اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ کمال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے جسے کلمہ تک ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے گا جس میں یہ صاحب ایک شخص کے جن نکال رہے ہیں، کلمے کا پہلا حصہ یہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسرا حصہ ذہن سے نکل جاتا ہے اور پھر اپنے ساتھ موجود چیلے کو اشارہ کرتے ہیں کہ اسے کلمہ پڑھاؤ۔ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ لا الہ۔ چلیے اس پر تو شاید ان کے چیلے کہیں کہ جی چلے پیر صاحب نے خود یعنی کیوں کلمہ نہیں پڑھا، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی، لیکن چلیے ایک لمحے کے لیے آپ کہیں کہ جی انہیں کلمہ آتا ہوگا۔ میں نے اب تک کی اپنی ریسرچ میں گھنٹوں کی ان کی ویڈیوز دیکھی، کئی سال کی جو ان کی ویڈیوز ہیں ان کا مشاہدہ کیا، ایک آیت پڑھتے ہوئے یہ صاحب مجھے نظر آئے۔ ہم نے پہلے بھی ان کو چیلنج کیا تھا شب معراج کے اوپر کہ سورہ بنی اسرائیل کی معراج سے متعلق جو آیات ہیں وہ پڑھ کر ہمیں سنا دیں۔ ظاہر ہے ہمیں یقین تھا وہ ایسا نہیں کر سکیں گے اور وہ ایسا نہیں کر سکے، لیکن جو ایک آیت ان کی کئی برسوں کی ویڈیوز میں مجھے دکھائی دی وہ آیت بھی غلط پڑھ رہے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون کی جگہ اولئک ھم المفلحون دیکھیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون واولئک ھم المفلحون واولئک ھم المفلحون۔ جی تو جناب یہ ہے حیثیت اور اصلیت اس نام نہاد پیر کی، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب علم سوال کر رہا ہے اس کی شعبدے بازیوں پر، اس کے فراڈ پر، اس کی جال سازی پر، تو یہ اور اس کے چیلے اس کی بھی ہرزہ سرائی پر اتارتے ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں داتا دربار مسجد کے خطیب اعظم جناب علامہ مفتی رمضان سیالوی صاحب کے کہ انہوں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اس شخص کو بے نقاب کیا، اس کی شعبدے بازیوں کے حوالے سے لب کشائی کی اور ہمیں سراہا نام لے کر بہت بہت شکریہ۔ اقرار الحسن صاحب کو جانتے؟ اقرار الحسن شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے تصوف، روحانیت، طریقت، اس کے نام پر جو شعبدہ بازی ہے، ڈرامے بازی ہے، عامل بازی ہے، تو کسی جگہ ہو، کسی نام سے ہو، کوئی بھی کرے، شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، یقین رکھو ولی نہیں ہو سکتا۔
لیکن ظاہر ہے اس فراڈ کو اور اس کے چیلوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ان پر الزامات، جوابی الزامات لگانا شروع کر دیے اس کے چیلوں نے اس شخص کی موجودگی میں۔ تو اب یہ شخص اتر آیا ہے مفتیان کرام کے مخالف، علماء کرام کے مخالف، مشائخ عظام کے، یعنی جو شخص بھی سوال کرے گا اس کی شعبدے بازیوں پر، یہ اس کی کردار کشی کرے گا۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد اس کے خلاف جو جتنی جائیدادیں ہیں وہ منظر عام پر لے کر آئیں گے، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ لوگوں سے کچھ نہیں لیتا، تو پھر یہ ثابت کرے کہ ذرائع آمدن کیا ہیں اس شخص کے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان لوگوں کو بھی منظر عام پر لے کر آئیں گے جو حق خطیب کی اپنی ویڈیوز میں، حق خطیب کے اپنے یوٹیوب چینل پر، وہاں موجود ویڈیوز کے اندر مختلف کرتب کر رہے ہیں جو اس کے بقول کرامات ہیں، چاہے وہ منہ سے سوئیاں یا کیلیں نکالنا ہے، چاہے وہ آنکھ سے زنجیریں، ان تمام لوگوں کو باری باری انشاءاللہ العزیز ہم آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے ان لوگوں کو فراڈ کے لیے استعمال کرتا رہا۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس شخص کی ایک ایک اصلیت آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس کے آستانے پر جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کون سی تلوار ہمارا راستہ روکتی ہے، پھر دیکھیں گے کہ یہ ہم پر گولیاں چلواتا ہے، ہم پر تشدد کرواتا ہے، یا کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے۔ کوئی طاقت انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں روک نہیں سکے گی پیر حق خطیب تک پہنچنے کے لیے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کی ایک ایک کرتوت اس سے پہلے ہم بے نقاب کر چکے ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس سے پہلے حق خطیب پر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ باقی آستانوں پر یا باقی جعلی پیروں کے پاس تو براہ راست چلے جاتے ہیں، یہاں پہلے ویڈیوز بنانے کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ تو ہمیں اس بات کا خدشہ اور اندیشہ تھا کہ ہم اگر سب سے پہلے ہی آستانے پر چلے جائیں گے تو ظاہر وہاں بدمزگی ہوگی، مار پیٹ ہوگی اس کے کارندوں کی جانب سے، اس کے ہرکاروں کی جانب سے، اور اس سارے معاملے میں ہم نہیں بتا سکیں گے کہ یہ کون سے ٹرکس کو کرامات کہتا ہے، یہ کیسے شعبدے بازیاں کرتا ہے، یہ کون سا فراڈ کرتا ہے، کس کس طرح سے اس نے جائیدادیں بنائی ہیں، کس کس طرح سے یہ لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، کس کس طرح سے پلانٹڈ کریکٹرز کے ذریعے یہ اپنی ان کرامات کو جو کہ اصل میں کرتب ہے پرفارم کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ایک سیریز کے ذریعے اس کی ہر چیز کو بے نقاب کریں گے اور پھر حتمی طور پر انشاءاللہ العزیز اس کے پاس جائیں گے، ورنہ اگر پہلے اس کے پاس جاتے وہاں مار پیٹ کا ایک ماحول ہوتا تو ساری چیزیں دب جاتی اس ماحول کے اندر۔ تو انشاءاللہ العزیز بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، آپ سب کی دعاؤں کے صدقے ہم پیر حق خطیب کے آستانے پر جا کر اس کو بے نقاب کریں گے۔ لیکن ابھی کچھ بہت پر لطف چیزیں سامنے آنے والی ہیں، اس کے سارے کریکٹرز منظر عام پر آنے والے ہیں، اس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز ہونے والا ہے، اس کی جائیدادوں کے حوالے سے ادارے متحرک ہونے والے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز میں سید اقرار الحسن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیر حق خطیب کے آستانے پر جاؤں گا اور اپنے اور اس کے اور دنیا بھر کے لائیو کیمروں کی موجودگی میں اسے بے نقاب کروں گا۔